بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ قرب قیامت کے اندر وہ وقت ہوگا جب دجال مدینے سے بھاگ کر ملک شام کو روانہ ہوگا۔ جب دمشق کے قریب پہنچے گا اور حضرت امام مہدی وہاں پہلے سے پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کے سامان میں مشغول ہوں گے کہ عصر کا وقت آ جائے گا اور مؤذن اذان دے گا اور لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کی مشرق کی طرف کے مینارے پر آ کر ٹھہریں گے اور وہاں سے زینہ یعنی سیڑھی لگا کر نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت امام سب لڑائی کا سامان ان کے سپرد کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے کہ لڑائی کا انتظام آپ ہی رکھیں، میں خاص دجال کے قتل کرنے کو آیا ہوں۔ غرض جب رات گزر کر صبح ہوگی، حضرت امام لشکر کو آراستہ فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھوڑا ایک نیزہ منگا کر دجال کی طرف بڑھیں گے اور اہل اسلام دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے اور بہت سخت لڑائی ہوگی، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک سانس پہنچ سکے، اور جس کافر کو سانس کی ہوا لگا دیں وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ باب لد میں ایک مقام ہے، وہاں پہنچ کر نیزے سے اس کا کام تمام کریں گے اور مسلمان دجال کے لشکر کو قتل کرنا شروع کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہروں شہروں تشریف لے جا کر جتنے لوگوں کو دجال نے ستایا تھا سب کی تسلی کریں گے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت کوئی کافر نہ رہے گا۔ پھر حضرت امام کا انتقال ہو جائے گا اور سب بندوبست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے رہنے کی جگہ جہاں شمال کی طرف آبادی ختم ہوتی ہے اس سے بھی آگے دور ہے، اور ادھر سمندر کا زیادہ سردی کی وجہ سے سمندر جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز بھی نہیں چل سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق طور پہاڑ پر لے جائیں گے اور یاجوج ماجوج بڑا ادھم مچائیں گے۔ آخر کو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے، اور 40 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں دفن ہوں گے، اور آپ کی گدی پر ایک شخص ملک یمن کے رہنے والے بیٹھیں گے جن کا نام ججاج ہوگا، اور قحطان کے قبیلے سے ہوں گے اور بہت دینداری اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ ان کے بعد آگے پیچھے اور کئی بادشاہ ہوں گے، پھر رفتہ رفتہ نیک باتیں کم ہونا شروع ہوں گی اور بری باتیں بڑھنے لگیں گی۔ اس وقت آسمان پر ایک دھواں سا چھا جائے گا اور زمین پر برسے گا جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بے ہوشی ہو جائے گی۔ 40 روز کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا، اور اسی زمانے کے قریب بقر عید کا مہینہ ہوگا۔ 10ویں تاریخ کے بعد دفعتاً ایک رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائے گا اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے، اور چوپائے جانور جنگل میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے، اور کسی طرح صبح نہ ہوگی یہاں تک کہ تمام آدمی ہیبت اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی، اس وقت سورج تھوڑی روشنی لیے ہوئے جیسے گہن لگنے کے وقت ہوتا ہے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب سورج اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے پہلے ہوتا ہے، پھر خدا تعالیٰ کے حکم سے مغرب ہی کی طرف لوٹے گا اور دستور کے موافق غروب ہوگا، پھر ہمیشہ اپنے قدیم قاعدے کے موافق روشن اور رونقدار نکلتا رہے گا۔ اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد صفا پہاڑ جو مکہ میں ہے زلزلہ آ کر پھٹ جائے گا، اور اس جگہ سے ایک جانور بہت عجیب شکل و صورت کا نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی سے ساری زمین میں پھر جائے گا، اور ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے سارا چہرہ اس کا روشن ہو جائے گا، اور بے ایمانوں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر کر دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا، اور یہ کام کر کے وہ غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ہوا نہایت فرحت دینے والی چلے گی، اس سے سب ایمان والے
ایمان والوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ جب سب مسلمان مر جائیں گے اس وقت کافر حبشیوں کا ساری دنیا میں عمل دخل ہو جائے گا، اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کریں گے، اور حج بند ہو جائے گا، اور قرآن شریف دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا، اور خدا کا خوف اور خلقت کی شرم سب اٹھ جائے گی، اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ اس وقت ملک شام میں بہت ارزانی ہوگی، یعنی ہر چیز سستی ہوگی۔ لوگ اونٹوں پر اور سواریوں پر پیدل ادھر جھک پڑیں گے، اور جو رہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی، وہ سب کو ہانکتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی۔ اور حکمت اس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز سب مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی، اور اس وقت دنیا کو بڑی ترقی ہوگی۔ 3-4 سال اسی حال سے گزریں گے کہ دفعتاً جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ اول ہلکی ہلکی آواز ہوگی، پھر اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت سے سب مر جائیں گے، زمین اور آسمان سب پھٹ جائیں گے، اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور جب آفتاب مغرب سے نکلا تھا اس وقت سے سور کے پھونکنے تک 120 برس کا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں سے قیامت کا دن شروع ہو گیا۔